اینکر عمران ریاض خان صحافت پر چمکتا ہوا وہ نام ہے جس نے ملک کے دشمنوں سے لے کر کرپٹ مافیا اور لفافہ اینکروں تک سب کو بے نقاب کیا. اور آج جب الیکٹرانک میڈیا کو اس وقت سانپ سونگا ہوا ہے, اس وقت بھی سوشل میڈیا جاگ رہا ہے اور یہاں ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ عمران ریاض گھر واپس آ گئے. عمران ریاض کو جب الیکٹرانک میڈیا پر سچ بولنے کی پاداش میں آف ایئر کر دیا گیا تو انہوں نے یوٹیوب پر اپنے چینل کے ذریعے اپنا کام جاری رکھا. پھر یہاں بھی سچ کی آواز برداشت نہیں ہوئی تو انہیں غائب کر دیا. اس کا الزام بھی 16 مہینے کی فیشن حکومت کو جاتا ہے. آج 5 مہینے بعد جب عمران ریاض خان واپس آئے تو سوشل میڈیا عوام کا صحیح ترجمان بنا ہوا ہے. اصل ترجمانی کرنے کی وجہ سے لوگوں کو سوشل میڈیا زیادہ پیارا ہے. اسی لیے تو آج نہ ہی الیکٹرانک میڈیا کی اب کوئی اہمیت رہ گئی ہے اور نہ ہی اس پر موجود گھنگرو باندھ کر ناچنے والے طوائفوں کی کوئی ساکھ باقی بچی ہے. عمران ریاض خان کے غائب ہونے پر وٹے اینکروں نے کہا ہم یوٹیوبر عمران ریاض کی گرفتاری پر مذمت کرتے ہیں. آج یہی یوٹیوبر عمران ریاض خان واپس آیا تو چپ کر کے بیٹھ گئے. لیکن پاکستانی عوام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. قوم کا استقبال بتاتا ہے کہ عمران ریاض خان ان کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا صحافی ہے. قوم شکرانے کے نوافل ادا کر رہی ہے. ٹی وی سے باہر اپنے اپنے موبائل پر پاکستانیوں نے اپنی ایک الگ ہی دنیا بنائی ہوئی ہے. پاکستانیوں کے دل کی دھڑکن عمران ریاض خان واپس آ گیا ہے اور ہر طرف الحمدللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں. مگر سوال تو یہ ہے کہ ایک شخص اتنے روز تک منظر سے غائب رہا اور اب اچانک واپس آ گیا, مگر یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کون عمران ریاض خان کو گرفتار کر کے لے گیا تھا؟ اتنا عرصہ کہاں رہا اور عدالتیں ان کی گمشدگی پر اتنی بے بس دکھائی کیوں دی کہ کبھی سماعت غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دی جاتی تو کبھی سماعت کے لیے تاریخ ہی مقرر نہیں ہو سکتی. اس ملک کا ٹاپ کلاس کا صحافی, لاکھوں دلوں کی ترجمانی کرنے والا اچانک ہی غائب کر دیا گیا اور اچانک ہی واپس آ گئے. ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور اس پر صحافت کے دعوے دار تو نہ عوام کے ترجمان ہیں نہ ہی اصلی صحافی ہیں. وہ تو حکم کے غلام ہیں یا پھر ان مراعات کے جو ان کے قلم کے بدلے ان کے مالکان انہیں ادا کرتے ہیں. لیکن اصلی صحافی جو بہادر نڈر ہے, قوم کا اصل ترجمان ہے, اسے کیوں فحاش حکمرانوں نے غائب کر دیا تھا اور کہاں غائب کر رکھا تھا؟ عمران ریاض خان کو پولیس نے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے سینکڑوں لوگوں کے سامنے گرفتار کیا تھا. عمران ریاض نے خود بھی گرفتاری سے پہلے ولاگ بنا کر اپلوڈ کیا تھا. پولیس نے انہیں گرفتار کر کے سیالکوٹ جیل میں ڈالا اور وہاں سے ایجنسیوں کے حوالے کر دیا جو عمران ریاض کو مختلف عقوبت خانوں میں لے جا کر تشدد کرتے رہے. ان کے اغوا کے بعد سیالکوٹ پولیس عدالت میں مکر گئی کہ عمران ریاض ہمارے پاس ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی نے اس پر تھوڑا سخت ایکشن لیا تو اس کے داماد کو بھی اغوا کر لیا گیا. اس کے بعد عمران ریاض کے اہل خانہ کو دھمکیاں دی جاتی رہی کہ اگر زندہ چاہیے تو خاموش رہو, اور وہ بیچارے ان فاشسٹوں کی بلیک میلنگ میں آ کر چپ رہے. کہ شہباز شریف, حکومت اور میڈیا سب کو معلوم تھا کہ عمران ریاض کہاں اور کس ایجنسی کی قید میں ہے. ایک محب وطن شہری کو اس طرح پولیس کی قید سے اغوا کر کے مہینوں تک جس بے جا میں رکھنا, اس پر محض اس لیے تشدد کرنا کہ وہ ان کی طرح یہودیوں کا غلام نہیں ہے, یہ کتنا بڑا جرم ہے. پر اب عمران ریاض گھر آ چکا ہے. کوئی پوچھے گا کہ وہ کہاں تھے اور کیسے باہر آئے اور انہیں اتنی دیر تک کس نے قید رکھا؟ کہ ہم یہ سوال کرنے کی ہمت کریں گے یا بے وقوفوں اور غلاموں کی طرح اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ وہ 140 دن کے بعد رہا ہوئے. عمران ریاض کے بعد شہریار افریدی کے بھائی فاروق افریدی بھی 40 دنوں کی گمشدگی کے بعد اپنے گھر واپس آ گئے ہیں. آج ہر طرف شور ہو رہا ہے کہ ہوا بدل گئی ہے, خان سے ڈیل ہو گئی ہے, صنم رہا ہو گئی, عمران ریاض رہا ہو گیا. لیکن شاید یہ لوگ بھول رہے ہیں کہ خان کی بات پتھر پر لکیر کی طرح ہے کہ خان کوئی ڈیل نہیں کرتا. خان کو اٹک سے اڈیالہ منتقل اور اب کوئی احسان نہیں ہو, اور اب بھی بلکہ خان کو اٹک رکھنا دراصل توہین عدالت تھی. اٹک میں خان کو رکھنے کا مقصد اسے اذیت دینا تھا تاکہ اسے توڑ سکیں. اب جب وہ نہیں ٹوٹا تو اٹک میں بے معنی ہو گیا, اس لیے اسے عدالتی فیصلے کے مطابق اڈیالہ بھیج رہے ہیں. صنم جاوید سمیت سب خواتین کی رہائی ہونی ہی ہے کیونکہ ان کے کھاتے کوئی جرم نہیں نہ ہی ثبوت ہے. یہ صرف زبردستی کی قید عمران ریاض کو چھڑوانے میں. اس کے وکیل دوست کے پاس غالباً ایسے ثبوت آ چکے تھے
کہ اگر وہ عدالت میں بول دیتا تو مسائل جنم لیتے۔ علی اوان کا بھائی بھی آ گیا، شہزاد اکبر کا بھائی بھی رہا ہو گیا۔ مشوانے کے بھائی کو بھی واپس آ جانا چاہیے۔ ملک کو آگے چلانا ہے تو کریک ڈاؤن بند کرنا ہی پڑے گا۔ پی ٹی آئی سمیت سب کارکنان کو رہا کرنا ہوگا۔ شاہ صاحب اور خان صاحب پر ہوگس مقدمے ختم ہونے چاہیے۔ الیکشن کروائیں اور نیا آغاز کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ خان نے نظام کو ننگا نہیں کیا، بس قوم کی آنکھوں کا علاج کیا۔ آج لفافوں کے گھر میں موت کا عمران ریاض سما ہے، مجاہد ہے، جو قوم کا مقدمہ لڑتا رہا۔ ارشد شریف بھی ایسا ہی تھا، اس نے تو جان تک قربان کر دی۔ ایسے کئی ایک صحافی ہیں جو ابھی بھی جان ہتھیلی پر رکھے پاکستانی قوم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ آج محاذ بدل گئے ہیں۔ آج نظریاتی سرحدوں کی حفاظت چند ریاض خان جیسے لوگ کر رہے ہیں اور اس کی قیمت بھی چکا رہے ہیں۔ آج کھل کر ہر طرف کہا جا رہا ہے نواز شریف کے انڈین را کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ملک پر تو پچھلے 16 مہینوں سے ان دونوں بھائیوں کا قبضہ تھا اور نگران بے زبان بھی ان کے ہی ترجمان ہیں۔ ملک میں جو خرابی ہو رہی ہے اس سب کے پیچھے ہے اصل سپورٹ انہی لوگوں کی۔ ہیروز تو وہ ہیں جو قلم تھامنے کا ہنر جانتے ہیں اور سچ کہنے کی پاداش میں کبھی ملک بدری تو کبھی جیل تو کبھی جبری گمشدگی تو کبھی تشدد برداشت کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس قوم کے اصل ہیرو۔ عمران ریاض خان ایک لیڈر بہادر جس کو معلوم تھا کہ وہ مار دیا جائے گا یا غائب کر دیا جائے گا، مگر پر آشوب دور میں بھی وہ سچائی پر ڈٹا رہا۔ ذرائع کے مطابق عمران ریاض کی رہائی کی خبر سن کر لندن میں بیٹھے بھگوڑوں پر سوگ طاری ہو گیا ہے۔